لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا وإمامنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن فی الفتنة کمن اللبون لا ظہر فیرکب ولا درع فیحلب. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان کتاب مقدس نہج البلاغہ موجود ہے، جسے جناب سید شریف حضرت رضی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی سے اور زبان مطہر سے جاری ہونے والے خطبات و کلمات اور ان کی طرف سے تحریر کیے جانے والے عہد نامے و وصایے اور نصائے اور رسالے و خطوط اپنی حد توان کے مطابق جمع کیا ہے، جن کو 3 حصوں میں جناب سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ خطبات کا ہے کہ جو مولا امیر المومنین نے الگ الگ مقامات پر ارشاد فرمائے. دوسرا حصہ وہ رسالے، خطوط، عہد نامے، وصایے اور نصائح یعنی وصیتیں اور نصیحتیں ہیں کہ جو الگ الگ مقامات پر متعدد موقع کے اوپر آپ نے ارشاد فرمائے. تیسرے اور آخری حصے میں جناب سید رضی نے مولا امیر المومنین کے وہ مختصر کلمات کہ جو آپ نے اپنی نورانی زبان اقدس سے ارشاد فرمائے ہیں، جنہیں کلمات قصار کہا جاتا ہے یا کلمات حکمت کہا جاتا ہے، ہم آپ کے سامنے آج مولا امیر المومنین کے کلمات حکمت میں کہ جن کی تعداد ان خطبات و رسائل و عہد نامے و وصیتوں اور نصیحتوں کے علاوہ 480 ہے کہ جنہیں جناب سید رضی نے یہاں پر جمع کیا ہے. ان کلمات حکمت میں سے پہلے ہی کلمہ اور پہلے ہی جو ہے وہ حدیث جو جناب سید رضی نے نہج البلاغہ میں تحریر فرمایا ہے، اس کتاب میں جمع کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. یہ حدیث اور یہ کلمہ حکمت ہماری اخلاقی زندگی، سماجی زندگی اور سیاسی زندگی میں انتہائی مؤثر اور مفید ہے. خاص طور سے اس زمانے حال میں اس کلمے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب حالات ایسے ہیں کہ نہیں معلوم کون کب کس کی زد میں آ جائے اور کہاں اسے پھنسا دیا جائے یا وہ پھنس جائے. اس حدیث کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ فتنہ و فساد کے موقع پر جو ہے وہ کیا ہے، اپنی محافظت کرنا، اپنے آپ کو فساد سے، فتنے سے اور تباہ کاری سے دور رکھنا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فساد کے موقع پر، فتنے میں اپنے آپ کو اونٹنی کے 2 سال کے بچے کی طرح بنا لو. فساد کے موقع پر تم اونٹنی کے 2 سال کے بچے کی طرح ہو جاؤ. اس طرح ہونے کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا ظہر فیرکب
اس لیے کہ 2 سال کے اونٹنی کے بچے کی پیٹھ ایسی مضبوط نہیں ہوتی ہے کہ اس پر سواری کی جا سکے، ولا ضرع فیحلب، اور اس کا تھن بھی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اسے دودھ نکالا جا سکے۔ ابن لبون یہ اصطلاح ہے اونٹنی کے اس بچے کے لیے کہ جس کی عمر ابھی کیا ہے 2 سال مکمل ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ 2 سال کسی جو ہے وہ اونٹنی کے نر بچے کی جو عمر ہوئی ہو وہ کسی قابل نہیں ہے مصرف کے، نہ وہ جو ہے وہ سواری میں استعمال ہو سکتا ہے اور نہ وہ دودھ دونے کے قابل ہے، نہ اس سے دودھ نکالا جا سکتا ہے۔ بس ہمارے ناظرین اس حدیث کا مطلب شاید سمجھ گئے ہوں کہ مولا امیر المومنین کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے اونٹ اور اونٹ کے بچے کی مثال کیوں دی ہے؟ اس انتہائی حساس موقع پر جب فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے اور مثلا جو ہنگامہ رہتا ہے اور جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگ کھینچنے میں اور اس کو پھنسانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر جو ہے امام نے اتنے حساس موقع پر اونٹ اور اونٹنی کے بچے کی مثال کیوں دی؟ اس کا شاید جو ہے وہ اور کوئی سبب بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اہم سبب یہ ہے کہ چونکہ عرب اور عربستان کے لوگ اونٹ اور اونٹ کی جو ہے وہ کیا ہے خصوصیت اور اس کے مزاج کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے امام نے کیا کیا ہے اونٹ کے ذریعے سے مثال دی، اونٹ کے بچے کے ذریعے سے مثال دی ہے، تاکہ جو ہے وہ کیا ہے بات لوگوں تک بآسانی پہنچ جائے، لوگ اس کو سمجھ سکے کہ واقعا مولا امیر المومنین کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، واقعی اس کلمہ سے جو ہے وہ مولا لوگوں کو کس طرح سے بچانا چاہ رہے ہیں موقع فساد پر، ہنگامے فساد و تباہ کاری مولا کس طرح سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تاکہ یہ صحیح معنوں میں ہو سکے۔ اس لیے کہ عرب جو ہے وہ کیا ہے اونٹ سے بہت زیادہ نزدیک ہے، اونٹ کی خصوصیات، اونٹ کے مزاج اور جو ہے وہ اس کی حرکتیں ہے نا، اس کی تربیت، اس کے استعمال، اس کے مصرف سے بخوبی واقف ہوتا تھا اور آج بھی ہے۔ لہذا امام نے جو ہے وہ کیا ہے یہ جملہ اونٹ کی مثال کے ساتھ اس لیے جو ہے ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ جس اونٹنی کے بچے کے ابھی 2 سال بھی تمام نہیں ہوئے ہیں، جس کی پشت بھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ اس پر سواری کی جا سکے اور اس کے پستان سے دودھ بھی نہیں نکالا جا سکتا ہے، تو یہ جملہ گراں قدر جو ہے وہ کیا ہے ہمیں ہنگامے فساد و بربادی و تباہ کاری و فتنہ و اختلافات و لڑائی و جھگڑے میں خود کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر کیا ہے مدد کرتا ہے۔ اور یقیناً اس روش کو اختیار کر کے ہم اپنے مال و منال و جان و اعمال کی بخوبی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر فساد میں نہیں کودیں گے تو کیا ہے ہمارا مال بھی محفوظ رہے گا، ہماری آبرو بھی محفوظ رہے گی، ہماری جان بھی محفوظ رہے گی، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ہمارے اعمال بھی محفوظ رہیں گے۔ جیسے ہی آدمی جو ہے وہ فساد کے صحنے میں وارد ہوتا ہے، جیسے جو ہے فساد میں کودتا ہے آدمی، تکاری میں جاتا ہے، تو کیا ہے ہر طرح کی تباہی آتی ہے، ایمان کی تباہی، اعمال کی تباہی، جان کی تباہی ہے نا، آبرو اور مال و منال کی تباہی۔ لہذا کیا ہے آدمی اس روش کو اختیار کر کے ان سب چیزوں کی بخوبی کیا ہے محافظت کر سکتا ہے۔ صرف اپنے آپ کو کیا ہے موقع فتنہ و فساد اب دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ یقیناً اس جملہ طلائی سے یہ جو گولڈن سینٹنس ہے امام کا، یہ جو بہترین جملہ ہے، سنہرا جملہ ہے مولا امیر المومنین کا، اسے مولا نے اس زمانے میں جو فسادات ہوئے ہیں یا ہو رہے تھے، جیسے عبد الملک اور ابن زبیر کے درمیان کا اختلاف، یا حجاج اور جو ہے وہ کیا ہے حجاج اور ابن اشعث کے درمیان رونما ہونے والے فسادات اور بدترین حالات کی طرف اشارہ کیا ہو، یا یہ نہیں کہ انہی فسادات کی طرف نہیں، بلکہ صبح قیامت تک جتنے بھی فسادات ہوں گے، جتنی بھی تباہ کاریاں ہوں گی، ہر ہنگام سے کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جملہ انتہائی مفید اور مؤثر ہے کہ ہم اور آپ کو اس زمانے سے لے کر کے جو ہے وہ کیا ہے صبح قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ اپنے آپ کو اس جملے کی مدد سے
ناکاریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، فسادات سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی جو ہے وہ کیا ہے جان و ابو اپنے اعمال و مال و منال کو کیا ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے، اور ہماری جان اور مال و منال و ایمان و اعمال کی بھی محافظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔